بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والے اور دیکھنے والے سامعین اور میرے جو یوٹیوب چینل کے جو فالوورز ہیں, جو یوٹیوب چینل پہ ہمیں فالو کرتے ہیں, سب کو السلام علیکم. آج بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ جناب میاں شفقت علی صاحب, اور آج ہم نے دعوت دی ہے جناب کیسر مجید صاحب کو, جو کہ آج ہمیں کچھ ہیلتھ کے حوالے سے اور کچھ ہم شوگر اور بڑھتے ہوئے ویٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر پریشانیاں اور معاملات جو ایسے لگتا ہے کہ آج کل کی جو سٹریس لیول کے اندر چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جب آپ کا ویٹ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو سمجھیں کہ چیزیں ساری آپ کے کنٹرول سے باہر جاتی جائیں گی. تو آج ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. دوبارہ ایک بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کرکٹ کے حوالے سے, کچھ کل جھڑپ ہوئی ہے. میاں صاحب ہربھجن سنگھ انڈین جو آف سپنر ہیں ہمارے راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے ساتھ انہوں نے کچھ تھوڑا سا ایک میچ ڈالا ہے. تو یہ کیا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک ان کو لگتا ہے اپنی شکست ہضم نہیں ہو رہی. جیسے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسپورٹس مین اسپرٹ نہ ان کی ٹیم میں ہے نہ ان کی قوم میں. تو ہربھجن سنگھ نے چند روز پہلے شعیب اختر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ واک اوور لے لیں, پاکستان واک اوور لے لیں, پاکستان یہ میچ کھیلے ہی نا اور آگے چلا جائے, کیونکہ آپ کو تو بڑی شکست ہونی. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور لکھا ہوا تھا. بے شک. شعیب اختر صاحب نے بڑی تحمل سے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی اب آپ نے یہ کہا تھا تو اب بتائیں ہم کیا کریں, واک اوور لے کہ واک اوور دے. تو اس کے جواب میں شاید انہوں نے سنا کہ نہیں سنا, انہوں نے پاکستانی ٹیم کی بہت تعریفیں کی. انہوں نے کہا جی اس سے بڑی ٹیم ہی کوئی نہیں میں نے دیکھی, ایک چیز بھی انہوں نے لوز بال نہیں کھیلی, ایک بھی غلطی. یہ ہربھجن سنگھ کا سیکنڈ ورژن آ گیا. یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, اچھا ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا. کرکٹ کی وہ رنگ بدلتے ہوئے وہ دیکھے, اور وہ ٹی وی ہمارے دکھا رہے تھے جی کس طرح ہوا. دوسرا ایک ان کے بالر ہے شامی, جو مسلمان ہے, ان کو انہوں نے انڈین نے, ان کے میڈیا نے, ان کی عوام نے کہا جی یہ غدار ہے کیونکہ مسلمان ہے اور اس نے لوز بالنگ کھیل لی ہے اور پاکستانیوں نے اسکور بنا لی ہے, تو اس کا غدار کا درجہ. یہ وہی روایتی ان کی تعصبانہ سوچ ہے مسلمانوں کے خلاف. اور باقی بھی جو ہمیں روز مرہ خبریں آتی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور جلتی میں جو تیل چھڑکا ہے وہ کشمیریوں نے چھڑکا. ٹھیک ہے, بہت بڑا جشن منایا ہے, جو پورے انڈیا کو تکلیف ہے کہ انڈیا کے اندر ہی ایک بہت بڑا جشن ہوا ہے انڈیا کی ہار پہ. وہ ان کے لیے بڑی تکلیف ہے, ناقابل برداشت ہے ان کے لیے. مگر کیونکہ وہ کشمیری جو ہے انہوں نے نہ کبھی سمجھا نہ کبھی سمجھیں گے, انڈیا سے وہ لحاق تو چاہتے ہی نہیں چاہتے, اور وہ جدوجہد 74 ایئرز سے چل رہے ہیں کہ جی یہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں یا انڈیپینڈنٹ جائیں, وہ بعد میں فیصلہ ہوگا. تو یہ بھی ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ جی کشمیر میں اتنے بڑے پیمانے پہ جشن منایا گیا اور وہ جو انڈیا کا حصہ ہے. یہ جیسے ہندوستان کو ایک بہت بڑی جمہوریت قرار دیا جاتا ہے, بڑی وہ کوئی سیکولر اسٹیٹ ہے, وہاں پہ بڑی ہر طرح کا مذہب جو ہے اس کو آزادی حاصل ہے. لیکن یہ ابھی ریسنٹلی جو ایونٹس ہوئے ہیں, ایک بڑا مشہور و معروف نام ہے شاہ رخ خان, ان کے ساتھ بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک تعصبانہ سوچ ہی سامنے آئی ہے؟ حالانکہ ان کے بیٹے جو آریان ہیں شاید ان سے کچھ اس طرح کا مواد کوئی ملا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو آپ جیل میں بھی ڈال دیں, ان کو آپ ضمانت بھی نہ دیں, اور ایون کہ آپ پیرنٹس کو ملنے بھی نہ دیں, کوئی ریلیٹیو بھی ان سے نہ مل سکے. 14-15 دن میں صرف ایک دفعہ ملاقات جو ہے وہ شاہ رخ کی ان سے اپنے برخوردار سے کروائی گئی ہے. تو یہ کیا سوچ ہے, آگے معاملات کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم ٹاپک تو ہمارا کرکٹ کا ہے مگر اس کے ساتھ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشنشپ جو شامی کے ساتھ جو ہوا ہے کرکٹ کے حوالے بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم 1940 میں چلے جاتے ہیں کہ 1940 میں نہ آپ تھے نہ میں تھا, مگر حالات تو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں, ہسٹری سبجیکٹ اس لیے وہ موجود ہے. کیا وہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ ٹھیک ہے, کہ اب یہ دوبارہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جی
ہم نے ایسا کیا ہوا کہ اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑ گیا بزرگوں کو؟ اور قائد اعظم جو بڑے ماڈریٹ شخص تھے اور علامہ اقبال اپنی سوچ رکھتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی اب چلے گی نہیں ہماری کسی گزارا نہیں ہو سکتا. اب اس میں اب بے شمار محاورے ہیں، منہ میں چھری بغل میں چھری منہ میں رام رام، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھ کے فیصلہ کیا جی ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس میں سے کچھ لوگ تو پاکستان آ گئے اور کچھ نئے جو آئے وہ کہتے تھے جی ہم بڑی اسٹیم میں ہیں، ہم بڑے ملک کے ساتھ ہیں تو ہم زیادہ ترقی کریں گے. آج وہ خود جواب ان کو مل گیا ہے کہ آپ بڑے ملک میں رہ کے تھرڈ کلاس سٹیزن. شاہ رخ خان وہاں پہ شاہ رخ خان نہیں بن سکتا تھا جتنی دیر تک وہ ہندو عورت سے شادی نہ کرتا. اس نے کی ہندو عورت سے شادی کی، اس کے گھر میں مندر ہے اور ساری وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، دیوالی اور یہ وہ تاکہ وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ شو کرے. اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ ہوگی. اس کے باوجود اب 10 گرام ڈرگ جو ہے نا وہ ہالینڈ میں الاؤڈ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے، کوئی بھی کنزیوم کر سکتا ہے. یہ پوری اب جو ہمارا وہ ہے بھنگ یا یہ نشے یہ الاؤڈ ہو رہے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب نے لے کے آئے ہیں کہ جی بھنگ سے ہم وہ بنائیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے، یہ الاؤڈ ہو گئے پوری دنیا میں کہ یار یہ اتنا نشہ کرنا آپ کو ضروری ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے. ہارمفل نہیں ہے، ہارمفل نہیں، اس کے سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اب ایسے الزام میں اس کو پکڑ لینا اور اس کو اندر کر دینا، اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ملنے بھی نہ دینا، تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف ان پہ ایک ہی ہے کہ وہ مسلمان. وہاں پہ جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بڑی پریشانی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. آج کے جو ان کے پیرنٹس ہیں، جیسے ہمارے بڑوں نے 1940 میں میاں صاحب نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک پورا ملک مارز وجود میں آیا تھا. تو یہ ابھی وہاں پہ لوگوں کو اس چیز کو سوچنا چاہیے، جو مسلم کمیونٹی ہے، کہ ہماری جو اولاد ہے، ہماری آنے والی جنریشن ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جیسے شاہ رخ ایک بہت بڑا نام ہے، اتنی بڑے انیل امبانی، مکیش امبانی جیسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا بندہ، اس کے بیٹے کو ضمانت نہ ملنا، اس کو اپنے بیٹے سے ملاقات کی اجازت نہ ملنا. تو یہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں خاص طور پہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا پہلا ایکٹر نہیں ہے. آپ سنجے دت کو دیکھ سنجے دت کو دیکھیں، اس کی شاید والدہ مسلمان تھی، والدہ مسلمان ہے. اور اسی طرح اور بھی جو مسلمان ایکٹر ہیں ان کو کوئی اچھے حالات نہیں ہے، اچھے حالات بالکل نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، دو ان کے آئیکن ہیں، ایک امیتابھ بچن ہے، ایک دلیپ کمار ہے. دلیپ کمار کیونکہ مسلمان ہے، یوسف خان اس کا نام ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں. دلیپ کمار انہوں نے بھگوان بنا دی، اس کو امیتابھ بچن کو بھگوان، وہ بھگوان ہے جی. حالانکہ فلمیں اس کی بڑی ہیں، نام اس کا بڑا ہے، مگر وہ ان کی تنگ سوچ ہے جس سے وہ کہتے ہیں جی ہندو ہی اوپر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. یہ ان کی جو ایک شروع سے ہی ایسی سوچ ہے، یہ ہندوانہ سوچ اسی کو کہتے ہیں. بہرحال اب یہ جو کرکٹ میچ ہونے کے بعد جو اس کے آفٹر افیکٹ آ رہے ہیں، وہ ایک تو یہ آ رہا ہے جی یہ جو کیپٹن ہے انہوں نے 4-5 ملکوں کی سیریز کو دبئی میں ہرایا، جس میں اب انڈیا بھی شامل ہو گیا، سری لنکا وغیرہ پہلے. بابر اعظم جو ہے ہمارے، اور بابر اعظم اور رضوان کی جو ہے پارٹنرشپ جو ہے وہ 150 کی 3 دفعہ ہو گئی. ایکسیلنٹ. اور 100 اگر گنے تو 4 دفعہ ہو گئی ہے. مارولس. تو یہ ایک بیسٹ پیئر چل رہا ہے کہ جی یہ اگر دونوں کھڑے ہو جائے تو میچ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا آج جیسے کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی مقابلہ ہے، میچ ہے. نیوزی لینڈ وہ ٹیم ہے جو گراؤنڈ میں پہنچ کے اور ایک فیک ای میل کے اوپر، ایک تھریٹ کے اوپر پاکستان سے بھاگنا مناسب سمجھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کرکٹ کو وہ داغ لگایا جو کہ کبھی مٹ نہیں سکے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے شاہین آج بڑی گرم جوشی سے ملیں گے ان کے ساتھ؟ بالکل ہی گرم جوشی سے ملے گی. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھے کلاس میں، تو وہ سیکنڈ آیا کرتا تھا لڑکا. ٹھیک. تو وہ اپنے نمبر لگوا لیتا تھا اپروچ سے، سفارش سے، تو سیکنڈ آیا کرتا. ایک دفعہ اس نے ٹھانی کہ میں نے فرسٹ آنا. اوکے. تو وہ فرسٹ آ گیا. اچھا. آپ نے پوچھا یار کس طرح فرسٹ آیا؟ کہتا یار پہلے میں اپنے نمبر لگواتا تھا
اب جو میں نے فرسٹ آتا تھا نا اس کے نمبر کم کروائیں تو میں فرسٹ آ گیا. ویری گڈ. تو انڈیا کی اپروچ ایسی ہے, انڈیا کی اپروچ وہ ہمیں جگہ جگہ پہ نا کھجل خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, الٹیمیٹلی ہونا اس نے ہی ہے. اب یہ جو پورا نیوزی لینڈ والا ایپیسوڈ سمجھتا ہوں نا کہ وہ آئی ٹیم اور واپس چلی گئی, اس میں پروپیگنڈا جو ہے انڈیا کا پیچھے ہاتھ ہوئی ہے, اور انہوں نے لابی کی ہوتی ہے. جیسے پیچھے یورپ میں پکڑی گئی 100 سے زیادہ کمپنیاں جو پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہی تھی انٹرنیٹ پہ, بالکل ایسی, تو بعد میں ایکسپوز ہو گئی. اور پھر ان کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی الزام لگ گیا تو یہ ہو گیا. اب ایک دیکھیں یہ جھوٹ کا نا کچھ لیول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو حملہ ہوا انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ اور پاکستان نے اس کا ڈیفینس کیا, انہوں نے کہا جی ہم نے F-16 مار گرایا. اب ان کو نہیں پتا کیونکہ ان کے پاس F-16 ہے ہی نہیں. F-16 جب بھی موو کرتا ہے اس کی کمپنی جو امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے F-16 کا انجن سٹارٹ ہو گیا. اوکے. اور ہمارا معاہدہ یہ ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم F-16 جو ہے انڈیا کے خلاف یوز نہیں کریں گے, باقی سب کے خلاف یوز کر سکتے ہیں, انڈیا کے ہمارا معاہدہ ہے. اور یہ ٹریکنگ سسٹم میں آ جاتا ہے کہ یہ ہر چیز کرنے لگا. اب وہ کہہ رہے جی ہم نے مار گرایا, یہ اس کا پر ہے, یہ اس کا پرزا ہم نے پکڑ لیا. اب وہ 3 جنرل یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے پاکستان کا کہا, وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا F-16. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا چھوڑے آپ ہم فزیکلی آ کے چیک کرتے ہیں کہ اتنے ناگ ہم نے دیے تھے یہ پورے ہیں, اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے اتنے, باقی انہوں نے آ کے پورے کر لیے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی معافی نہیں مانگی انڈیا نے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے جھوٹ بولا ہے. اب وہ اب اس چیز کی عادی ہو گیا کہ رج کے جھوٹ بولنا ڈٹھائی کا عالم ہے, وہ ان کا کام کہ بے وقوفی کے. اور ویسے ہی پرائم منسٹر ان کو مل گیا اللہ ہر سب. بالکل ایسے. یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ واقعی ایک بڑی تعصبانہ سوچ کے مالک ہیں, اور یہ گجرات میں جب تھے CM تو انہوں نے جو کچھ وہ سب کے سامنے ہے. بہرحال جو غلط کرے گا جی وہ بھگتے گا, ظاہری سی بات ہے, یہ تو سرکل آف لائف ہے. یہ جو پرائم منسٹر ان کے کر رہے ہیں نا یہ پوری قوم نے بھگتنا, پوری قوم بھگتے گی. پوری وہ اس لیے بھگتے گی کہ انہوں نے ان کو الیکٹ کیا. یہ ظاہری سی بات ہے, ان کا قصور تو ان کا ہے, قصور تو ان کا ہے. تو یہ بہرحال کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کے جو کیپٹن ہیں انہوں نے بھی کچھ ایک سٹیٹمنٹ دی. جی انہوں نے کہا جی شاید مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے پاکستان کو آ کے پاکستان میں نہیں کھیلنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کے بالر ہیں جیسے شاہین افریدی ہیں, ان کی تقریباً 90s میں وکٹیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. 2020 سے لے کے آج تک یہ میچ میں یہ 100 سے اوپر کر دے گی. اب وہ نئے بالر ہیں, ان کو ویڈیو پہ دیکھنا اور پرسنل ایکسپیرینس کرنا فرق ہے. اگر وہ نیوزی لینڈ والے یہاں پہ کھیلے ہوتے تو ان کو ہمارے بالرز کا پتہ ہوتا ہے جی کہ کون سے بالر کس طرح کھیلتے ہیں. اب انڈیا کا جو فوراً آؤٹ ہونا ہے ان کے لیے نئے بالر تھے. ون آف دس ریزن, ان کے لیے کوئی عمران خان اور سرفراز نواز نہیں تھے جن کو وہ کھیلتے آئے ہیں. یہ نیا اسٹائل تھا, نئے طریقے سے بال پھینکتے ہیں جو نئے ہیں. تو یہ اس چیز کو وہ مس کر رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے ہم کھیل لیتے تو ہمیں یہ سیریز آسان ہوتی. بالکل. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ٹیم کا جیسے اسپرٹ تھا لاسٹ میچ میں اس طرح بھی رہی ہے. یہ بڑا کانٹے دار. اس میں کل ایک اور بڑا ہم کرکٹ پہ شاید ایکسپرٹ ہو جائیں. افغانستان اور اسکاٹ لینڈ کا جو میچ تھا یہ بڑا زبردست میچ ہوا جی, کمال ہو گیا. 190 رن کی افغانستان کی ٹیم کو بھی ہے کسی نہ کسی پہ, مطلب ہاں وہ میں دیکھ رہا تھا جی ان کے 5-6 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کے, بڑا اسپرٹ ہائی ہے ان کا. ہاں اسپرٹ ہائی بھی ہے. اور اسکاٹ لینڈ جن کی اپنی گیم ہے کرکٹ تو بیسکلی یو کے کی گیم ہے اور اسکاٹ لینڈ جو اس کے ساتھ ہے تو ان کو 60 رن پہ بک کر دیا. یہ ایک بڑا اپسیٹ ہے جو انڈیا پاکستان والا بھی اپسیٹ تھا اور یہ بھی ایک بڑا اپسیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں. یہ کانٹے دار مقابلے چلتے رہیں گے اور اس دفعہ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ لگتا یہی ہے کہ بڑی زبردست ہمیں کرکٹ کے حوالے سے میچ دیکھنے کو ملیں گے. اچھا اس میں ایک اور بھی چانسز ہیں. جی اگر انڈیا 2 میچ اور ہار جاتا ہے اوکے نیوزی لینڈ سے ایک اور کسی سے تو انڈیا یہاں سے ہی آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پھر یہ بڑا پھیکا سا ورلڈ کپ ہوگا؟ پھیکا ہو جائے میں خوش رہوں گا انڈیا یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا. ویسے جیسے پہلے ہم نے میچ جیتا تو ہم نے کہا جی ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا اپنا, ٹھیک ہے, باقی ہارے جیتے ہمیں کوئی کنسرن نہیں. انڈیا کو ہم نے لوگ تو یہ انالیسس کر رہے ہیں کہ وہ کیا معاملات ایسے ہوں گے, فگرز کس طرح اس طرح کے بنیں گے
پوائنٹس ٹیبل پہ کہ دوبارہ انڈیا اور پاکستان کا میچ کوئی سیمی فائنل میں کئی فائنل میں, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیس سیونگ ہو جائے, میں ڈر ہی رہا ہوں کہ رسک دوبارہ لیا ہی نہ جائے. وہ دوبارہ سے پھر یہ حالات بنانے اور شاہین شاہ افریدی کی بولیں اس طرح سے سوئنگ کریں نہ کریں, وسیم اکرم کی وہ جھلک ان میں نظر آئے, ہوا میں موئسچر ہو نہ ہو, تو یہ ٹھیک ہے. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کیا بنتا ہے, اور شاید انڈیا پہلی سٹیج پہ ہی آؤٹ ہو جائے, اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہوگی ہاں کرکٹ لورز کے لیے. جب جس دن آؤٹ ہوگا اس دن ہم جشن منائیں گے. چلیں جی, یہ بھی ہے جو ہے نا, یہ ڈیو ہو گیا کہ جس دن انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوتی ہے تو پھر جشن منائیں گے, ضرور منائیں گے. تو بہرحال آج کا میچ جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے, کیونکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ایک تو مورال بہت ہائی ہے, لڑکے پوری فارم میں ہیں, اور نیوزی لینڈ کا یہاں سے دم دبا کے بھاگ جانا یہ ایک بہت بڑا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ آج کے میچ کو بہت دلچسپ بنائے گا. اور آج کچھ نغمہ وغیرہ کوئی تو بریک لیتے ہیں, اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, اور ایک نغمہ جو ہے وہ آپ سنیں, اس کو انجوائے کریں. سی یو آفٹر دا بریک. FM 98.6 اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہوسٹ راجہ وسیم, اور پینل میں موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں شفقت علی صاحب, ساتھ ہم نے مدعو کیا ہوا ہے کیسر مجید صاحب کو, جو آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بڑی اچھے پوائنٹس بتائیں گے. مگر اس سے پہلے آج کے دن میں جو ہماری کاروباری برادری کو جو مسئلے مسائل ہیں ان میں جو سب سے بڑا جو سر فہرست پرابلم ہے وہ ڈالر کا بے قابو ہونا ہے. ڈالر کی اس وقت ایسی ایک سمجھ لیں کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا, اور دن بہ دن جو ہے وہ اس کا ریٹ اوپر ہی جاتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے امپورٹ کرنے میں آئی ڈونٹ نو کہ ایکسپورٹ کے اندر بھی پرابلمز ہیں, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کی فیور میں نہیں ہیں. تو یہ بیلنس آف ٹریڈ کیسے ہوگا, چیزیں کنٹرول میں کیسے آئیں گی, اس کو سمجھنے کے لیے میں درخواست کروں گا میاں صاحب سے کہ یہ ڈالر کی ہمیں تھوڑی سی کچھ ایک ہسٹری بھی بتائی جائے, تاکہ ہمارے سننے والے جو ہیں وہ اس چیز کو ذرا بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے بیلنس آف ٹریڈ ہوتا کیا ہے. بیلنس آف ٹریڈ وہ ہے کہ آپ نے جتنے ڈالر خرچنے ہیں اتنے ڈالر کمانے. جیسے آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر ہے یہ ڈالروں میں. ہمارے دو قسم کے پاکستان کو جب کسی بھی ملک کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کے انٹرنل اکاؤنٹس ہیں, ایک اس کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ. جی جی. انٹرنل اکاؤنٹ میں ہم نے ٹیکس کتنا اکٹھا کیا, کتنا بانٹا, کتنا خرچہ, کتنا ضائع کیا, وہ اس پہ آ جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس اگر کوئی ڈیفیسٹ ہو تو ہم نوٹ بھی چھاپ لیتے ہیں کہ چلو اسٹیٹ بینک کو 10-20 ارب 100 ارب دن پرنٹنگ ہو جاتی ہے, چل جاتا ہے. آنے والے وقت میں ہم کور بھی کر لیتے ہیں. جو بیلنس آف ٹریڈ ہے یہ ڈالرز میں, یہ ڈالرز میں آپ نے جتنے ڈالر کی ایکسپورٹ کی اتنے ڈالر کی امپورٹ آپ نے کر. ٹھیک. پہلے یہ ریگولیٹڈ ہوتا تھا, بے لگام امپورٹ نہیں ہوتی تھی, بے لگام ایکسپورٹ, چیک اینڈ بیلنس تھا. جتنے آپ کے پاس ڈالر ہوتے تھے اتنے ہی آپ امپورٹ کی اجازت دیتے تھے. پہلے آپ کماتے تھے پھر آپ خرچتے. WTO ایک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک نیا قانون لے کے آئے کہ ہر ملک جو ہے نا وہ سرٹن آئٹمس کے علاوہ آپ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. پہلے ریسٹرکشن ہوتی تھی جی آپ یہ چیزیں منگوا سکتے یہ نہیں منگوا سکتے. کسی زمانے میں آپ تو خیر اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب گاڑیاں بھی اسی طرح امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی. اب تو گاڑی جو چاہتا منگوا لیتے, جو چاہتا. نئی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, پرانی پہ ایک سرٹن ہے جی 3 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ ڈیوٹیاں دیں گاڑی. پہلے یہ بھی پرمٹ لینا پڑتا تھا کہ میں نے گاڑی منگوانی ہے, میں گورنمنٹ کو اپلائی کرتا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں, مجھے گاڑی چاہیے, میں افورڈ کر سکتا ہوں, پھر وہ آپ کو پرمٹ دیتے تھے, پروسیجر اڈاپٹ کرتے تھے. اسی طرح کوئی بھی چیز جو اسینشل آئٹمس کے علاوہ تھی اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی. ایک آفس علیحدہ ہوتا تھا جس کا نام تھا کنٹرولر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. وہ ایک شخص جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو, ایک ادارہ تھا پورا, وہ دیکھتے تھے اس کو, وہ پورا انالیسس کرتے تھے کہ جی ہم نے ان کو اجازت دینی ہے. اب وہ ختم ہو گیا. ٹھیک. وہ انہوں نے ان کے فرائض جو ہیں وہ چیمبرز آف کامرس کو دے دی. ٹھیک ہے. کہ آپ امپورٹر ایکسپورٹر کا ڈیٹا آپ رکھیں گے, ہم اب اس میں نہیں.
اس سے کیا ہوا کہ ہماری امپورٹ بے شمار بڑھ گئی. ٹھیک. ہمارے ہاں ایک کلچر تھا کہ جی یہ کپ بھی جو ہے نا یہ امپورٹڈ لینا ہے, یہ چمچ بھی لینا ہے امپورٹڈ لینا ہے, یہ گھڑی بھی چاہیے امپورٹڈ چاہیے. ایون ہم نے ٹافیاں بھی امپورٹڈ کھانی شروع کر دی, گولیاں بھی امپورٹڈ. وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ غلط کلچر ہے کہ وہ چیزیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں اور 19-20 ہیں وہ امپورٹ نہیں ہونی, میڈ ان پاکستان کو اس کو یوز کریں. تو اسی طرح جب ہم گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں, مناسب گاڑیاں بنا رہے ہیں, تو ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ اگر وہ ویسی نہیں بن رہی تو وہ آپ ہوا. یہ کرتے کراتے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے $40 بلین کا ہو گیا. یعنی کہ ہماری انکم اور ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہیں ڈالر کے حوالے سے $40 بلین کا گیپ آ گیا, اور ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ 20 سے 25 بلین ڈالر سے بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. امپورٹ ہماری $62 بلین تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. 20 اور 62 میں $40 بلین کا فرق ہے. اب اس کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں کہ جو فورن ریمیٹنس ہے, جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے اور پیسے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی 20-25 ارب ڈالر کے قریب ہیں. اندازہ لگائیں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اور ان کی ٹوٹل فورن ریمیٹنس یہ برابر ہو گئی اوورسیز پاکستان. ٹھیک ہے. وہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہمارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو میرا ایک بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ مجھے مہینہ بھیجتا ہے تو میں گھر کا خرچہ وہ بیلنس کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہو گیا. جو ہر گھر کی سٹوری ہے وہ پاکستان کی سٹوری ہوگی. اب جو یہ حکومت آئی, انہوں نے دیکھا ان پہ پریشر IMF کا بہت زیادہ آیا. IMF سے زیادہ انہوں نے کانٹریکٹ کیے, پہلے نہیں ختم ہو گیا ہوا تھا. انہوں نے کیا, انہوں نے سرٹن ان کو پیرامیٹر دیے جس میں یہ ڈالر شاید 180 کا ہے. ٹھیک ہے. ابھی 180 ہوا نہیں. اچھا. اب یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتے کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا, جو کمپلائنس تھی وہ کیا تھی کرنی ہے, ابھی کرنی ہے. کمپلائنس تو ہونی ہے. وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. آل دو یہ میں سمجھتا ہوں اگر نہیں ڈسکلوز کرتے تو یہ بیٹرے ہے قوم کے. میرے بھی آپ پہ انہوں نے معاہدہ کیا نا, یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے, نالج میں شیئر کریں اس کو. اسی ایشو پہ ایک انہوں نے وزیر ہٹایا بھی کہ جی جس نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی تھی, اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں. اب یہ بھی ایک کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ وزیر ہی کر گیا یہ سارا کچھ. جی جی. تو یہ بھی ان کو ہٹا دیا گیا. ہٹانا بھی کوئی میں نہیں سمجھتا مناسب بات ہے. ٹھیک ہے. ان کو بیٹھ کے پوچھتے بھی کیا کیا تم نے, کس طرح کیا. اسی طرح بجلی کا بھی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کہ جی بجلی ہم اتنی مہنگی کریں گے, پیٹرول اتنا مہنگا کریں گے. یہ سارا وہ پیکیج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہو رہا ہے. اب جو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں انڈیجنس ہیں ہماری, چینی کی قیمت بڑھانے کا کیا جواز ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اپنا گنا ہے, ہمارے اپنے کھیت ہے. جی جی. بجلی وہ گنے والے شوگر ملیں خود اپنی بناتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے بجلی نہیں لینی. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کیسے بڑھ گئی. ٹھیک ہے. اور وہ 50 روپے سے 100 روپے کیسے چلی گئی. اسی طرح آپ کا آٹا ڈبل ہو گیا. ٹھیک ہے. فلور ملز کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. اچھا, اب یہ کیا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں وہ ڈنڈا چلاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کو بھی پروٹیسٹ کرتے تھے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہ کریں. وہ ڈنڈا چلا کے تو عام عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف دیتے, ریلیف ملتا. جو موجودہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ ڈنڈے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیار محبت والی. اسکولوں کے باہر آپ نے پڑھا ہوگا مار نہیں پیار, مار نہیں پیار. یہ پیار والی حکومت ہے. ان کو ڈنڈا چلانا نہیں آتا. بالکل بالکل. آل دو وہی ڈی سی ہیں, وہی پٹواری ہیں, وہی بیوروکریسی کو انسٹرکشن دے تو ہو بھی سکتا ہے, میڈیا میں بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. تو بات ہماری ہو رہی تھی ڈالر. آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہسٹری آپ کو تو خیر ہماری بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ $1 ایک گریٹ بریٹن جو پاؤنڈ ہے اس کے برابر ہوتا تھا. ایکویلنٹ تھے جب پاکستان آزاد ہوا. انڈیا کا بھی وہی تھا, ہمارا بھی وہی تھا. ٹھیک. اور ڈالر جو تھا وہ 90 پیسے کہہ لیں آج کے, یا کچھ آنے ہوں گے, اس کا تھا. اب ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ہماری کرنسی سٹرونگ تھی, برابر تھی. ہاں برابر. ٹھیک ہے. اچھا, سٹرونگ کرنسی اور ویک کرنسی بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا ایشو ہے. جی. اچھا, اب وہ ہم نے پہلے 1965 تک تو ہم ٹھیک تھے. جی جی. 1965 تک ہم جرمنی کو قرضہ دیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. آج بھی ہم نے $1.5 ملین جرمنی سے لینے ہیں جو اس وقت قرضہ دیا تھا. سعودی عربیہ میں پاکستانی نوٹ چلتا تھا. اچھا سعودیہ میں باقاعدہ جس طرح آج سے 10 سال پہلے میں افغانستان گیا ہوں تو پاکستانی نوٹ وہاں پہ تو یہ ہمارے جلال آباد نہیں کابل تک 9/11 سے پہلے ہمارا نوٹ چلتا تھا. ہمارا نوٹ ہی چلتا. افغانی اس وقت جو افغانی تھا اس کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی. اسی طرح ہم ایک حج نوٹ علیحدہ بناتے تھے کہ جی یہ نوٹ جو ہے حج کے موقع پہ چلے گا. اچھا آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں پاکستانی حج نوٹ وہ آپ کو مل جائے گا. یہ ہمارے سننے والوں کے لیے ایک نئی چیز ہے. اور میں وہ بات کروں گا فیکٹ پہ اگر کسی کو ثبوت چاہیے وہ بھی مل جائے. سعودی عربیہ کو ہم باقاعدہ گرانٹ دیا کرتے تھے کہ جناب یہ پیسے پکڑے اور حج کا انتظام ٹھیک کریں, آپ کا انتظام ٹھیک نہیں ہوتا. ویری گڈ. یہ وہ زمانہ تھا 1965 تھا. زبردست. اس کے بعد ہم نے ایک جنگ لڑ لی. جنگ تو جیت گئے مگر اکانومی ہم ہار گئے. اکانومی ہار گئے. اس سے ہماری ڈیٹریشن شروع ہوئی. پھر 71 کی وار آ گئی. ایک وار جو ہوتی ہے نا بہت بڑا ایک میجر آپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے شاید پیسے تو جو خرچ ہوتے ہیں اس کے آفٹر افیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. شیک ہوتا ہے نا جی پورا. 1971 میں ہمارا آدھا ملک کٹ گیا اور وہ آج جو کٹ گیا وہ ٹھیک چل رہا ہے. ہم سے آگے ہیں. ان کی ایکسپورٹس بھی ہم سے آگے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. یہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں یہ کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جی ہمارے ہاں ایکسپورٹ کلچر ہی ڈیولپ نہیں کیا. اچھا میرا ایکسپیرینس میں بہت ایکسپورٹ کی ہے. پائپس کی ایکسپورٹ کی ہے پاکستان سے. اس کے علاوہ جو بھی چیز ملی ایکسپورٹ کی ہے. میں نے ایک کنٹینر بھجوایا. ایک نئے اسسٹنٹ کلیکٹر صاحب آئے تھے مغل پورہ ڈرائی پورٹ پہ. تو میں نے ایک کنٹینر بھجوایا پائپس کا. تو ڈیوٹی ڈرا بیک ہوتا تھا اس وقت کہ آپ نے کوئی ڈیوٹی دینی ہی نہیں نہ لینی ہے. کوئی وہ بینیفٹ نہیں ہوتا تھا. مگر یہ بھی تھا کہ آپ کے را مٹیریل پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہ سیل ٹیکس نہ انکم ٹیکس. وہ چلا گیا تو انہوں نے وہاں پہ آرڈر کر دیا جی یہ کنٹینر جو ہے نا اس کا وزن دوبارہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کنٹینر آ گیا ایکسپورٹ کے لیے. چیک تو ہم نے کر لیا ٹھیک ہے مگر وزن دوبارہ چیک کیا. مثال کے طور پہ 26 ٹن کا کنٹینر میں نے ڈکلیئر کیا تھا. 26 ٹن کنٹینر ہے. وہ نکلا 25 ٹن 750 کلو. 250 کلو وزن اس میں کم نکلا. تو وہ اے سی صاحب میرے پاس آ گئے میری فیکٹری میں کوئی اور سلسلے میں. تو میں نے کہا جی یہ آپ نے حرکت کی ہے. اس کنٹینر کو آپ نے ویئنگ اسکیل پہ لے کے گئے. ٹرالی انگیج کی آپ نے 2 دفعہ لفٹر انگیج کیا بڑے والا اور یہ کرایہ لگا اور یہ ویئنگ اسکیل کے پیسے. تو آپ نے 6,000 روپے میرا خرچ کروا دیا ہے اس کام کو. نکلا گیا آپ کا. تو یہ کاسٹ کس پہ پڑے گی؟ 2,000 روپے آپ کا کسٹم ڈیوٹی کی وی این بنتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھا جی میں نے 2,000 پاکستان کا بچا لیا. تو میں کہا 6,000 جو خرچ ہو گیا ہے وہ بھی پاکستان. تو الٹیمیٹلی تو پھر میں ایکسپورٹ ڈسکریج کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ کسٹم کیے. ٹھیک ہے. وہ ایکسپورٹ کا ان کو اورینٹیشن ہی نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں ہے نا ان کو سمجھ ہی نہیں. صحیح. اب اس سلسلے میں جو ہمیں علیحدہ جیسے آپ نے دیکھا نا ہماری ٹریفک پولیس خراب ہو گئی تھی. جی جی. تو ہم نے اس پولیس کو ٹھیک نہیں کیا. ہم نئے ماڈل لے کے آئے تو سسٹم ٹھیک ہو گیا. وہ سسٹم ٹھیک ہو گیا. اب جو ہم نے کسٹم میں اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو یہ کسٹم والے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. نئے آپ کو نئے فریش مائنڈیڈ لوگ نئی رجیم لے کے آنی پڑے گی. وہ ٹریڈ کریں کہ یار آپ نے ایکسپورٹ کے کام کو روکنا نہیں ہے. اس کو فٹافٹ نکال لیں. اس میں ہم ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کتا چیک. کتا چیک کیا جی کہ آپ ہیرون چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہیرون تو نہیں ہے, کوئی الیگل چیز اسلحہ تو نہیں ہے اس میں. باقی ٹھیک ہے جانے دے کوئی ایشو نہیں ہے. ڈالر آ ہی رہے ہیں نا. تو یہ کلچر جتنی دیر تک ہم ڈیولپ نہیں کریں گے یہاں ایکسپورٹ کی ہم اورینٹیشن نہیں دیں گے. میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ انڈیا ہر جگہ پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور 3rd کلاس اس کی پروڈکٹ ہے. ہماری پروڈکٹ جو ہے ہم پہلے نا گھر بیٹھے کہہ دیں گے کہ میری قیمت نہیں ٹھیک میری کوالٹی نہیں ٹھیک. وہ بھائی تم پوری سمندر میں چھلانگ لگاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کتنے پانی بھی ہے. تم کنارے میں بیٹھ کے کہہ دیتے کہ نہیں. ہمارے ہاں جو ہے ایکسپورٹ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ یورپین سٹینڈرڈ کی اور امریکن سٹینڈرڈ کی, کیونکہ ہم ایکسپورٹ ہی وہاں پہ کرتے ہیں. تو ہمارا کلچر ہی وہ ایکسپورٹ کا لیول. مگر
اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے ملک ہیں نا, بالکل, بہت جو سینٹرل ایشیا پورا پڑا ہوا ہے, افریقہ پورا پڑا ہوا ہے, جن کو اس کوالٹی کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس میں جو مین جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ تو رکھا ہی نہیں گیا کہ جو نان پروفیشنلزم دیکھنے میں آتا ہے, اس کو حکومت سے التجا ہے, درخواست ہے ان اتھارٹیز سے کہ بالکل یہ بجا فرمایا میاں صاحب نے, جیسے ٹریفک پولیس کا کلچر جو ہے اگر اسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تو بڑا مشکل ہوتا, ایک نئی ٹیم لائے, ایک نئی فورس لائے. ایک فکرے میں صرف میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد آپ کا ہر بریک کا ٹائم ہو گیا. جی کہ اگر ہم 10 ممالک میں اپنے ڈسپلے سینٹر بنا دیں نا, ٹھیک ہے, کہ جی یہ پروڈکٹ پاکستان کی ہیں جی, اور ہماری ایمبیسیز کے اندر ہی ہوں, تو بے شمار آپ کو رسپونڈ آ جائے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ موٹر بائک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا میں ہم ایک پاک ہیرو کی موٹر بائک لے گئے تو وہ ہر بندہ ہی ان کو کہتا ہے یار جو مجھے چلانے کی ذرا ٹرائی تو کر کے دیکھیں کیا ہے. تو آپ یہاں پہ موٹر بائک آپ 2.5 ملین بنا رہے ہیں سال, تو موٹر بائک ایکسپورٹ پر کرنا کوئی کام نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لے جناب, یہ بڑا سیر حاصل گفتگو تھی ہمارے اس کے ایکسپورٹ کے حوالے سے, بیلنس آف ٹریڈ کے حوالے سے, کچھ ہمیں ڈالر کا پتہ چلا کہ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا. روپیہ اور ڈالر تقریباً اکٹھے ہی تھے, اور اس کے بعد پھر ہماری جو پالیسیز تھیں اور اس کا پھر خمیازہ ہم نے بھگتا. ایک بات اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی ایڈ میں کروں گا کہ ریسنٹلی ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی. میاں صاحب اس کے اوپر ایک لائن آپ دے دیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے اور یہ بڑا فائدہ جو ہے نا دراصل پاکستان کو ہی ہوتا ہے, تو اس کا بڑا مذاق اڑایا گیا ہے. انہوں نے صرف اس وقت ایکسپورٹر کی اینک لگائی ہوئی تھی کہ ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے, بس وہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. دیکھیے آپ $1000 کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہ ملٹیپلائی بائی 100 کرنی ہے یا ملٹیپلائی بائی 175 کرنی ہے. مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی اتنی بڑھ گئی, اس کی ہر چیز مہنگی ہوگی تو اس کو کیا فائدہ ہوا. یہ ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کریں گے. ان کا کہنے کا تو یہی تھا کہ اگر پہلے 150 روپیہ آپ کو ملتا تھا تو اب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 175 روپے ملتے ہیں, تو فائدے میں تو ان کے گھر والے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ اپنے گھروں میں بیچتے ہیں تو ان کے گھر والے بڑے فائدے میں. مگر یہ بتانا بھول گئے ہیں کہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بھی کم ہو گئی. اب اگر آپ 150 کی بجائے 175 لے کے جا رہے ہیں, آپ کو 200 لے کے جانے پڑیں گے. مہنگائی کا یہ عالم. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر مجید صاحب. ان کا بیسیکلی تعلق تو ایجوکیشن سیکٹر سے ہے, دی اسمارٹ اسکول کے نام سے اسکول رن کرتے ہیں. ان کا بمبے زری ہاؤس کے نام سے ایک بڑا پرانا ان کا جو ہے وہ بڑوں سے انہیرٹ کیا ہوا بزنس ہے, وہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست کاوش کی. کاوش ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بڑھتے ہوئے ویٹ کو کنٹرول کیا. 14 kg نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ اس کو ریڈیوس کرنے میں کامیاب رہے. ان کو شوگر کا مسئلہ تھا اور اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. تو میاں صاحب کیسر مجید صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ان سے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی سوال آپ کریں, پتہ چلے لوگوں کو. جی 2018 میں مجھے شوگر جو ہے نا وہ ڈائگنوز ہوئی اور میرا 1C جو ہے وہ 6.8 آیا. تو ڈاکٹر نے کہا جی آپ کو تو کنفرم شوگر ہو گئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کوئی تھوڑی سا پرہیز میں بتایا اور انہوں نے کہا جی آپ اس کو کنٹینیو کریں, دیکھتے ہیں. اور اس کو میں لے کے چلتا رہا. اور اس سال فیبرری کے اندر میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو یہی تھا. لیکن چونکہ میں اسکول کا کام کرتا ہوں اور اسکول میں آج کل چھٹیاں تھیں, تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگا تھا اس کو ہم ڈائٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں, اور میں نے اس کو ڈائٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ اب جو سپٹمبر میں جا کے میں نے دوبارہ 1C کروایا تو میرا 5.3 آیا, جو کہ نان ڈائبٹک رینج میں آ گیا. بالکل اس طرح یہ ضروری ہے. ویسے بھی 90% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہی ہوتے ہیں, اور ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز جو والے لوگ جو ہیں وہ ان کو بچپن سے ہی بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, یا اگر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو بہت کم کوانٹٹی میں پروڈیوس ہو رہی تھی جو کہ باڈی کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو انسولین لگانی ہی پڑتی. ٹھیک ہے. ٹائپ 2 کے اندر یہ نیا فنامنا آیا ہے کہ اس کے اندر انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے. انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ افیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو
پیچیدہ الفاظ میں اگر جائیں گے تو لمبے ڈیٹیل میں چلی جائے گی بات, لیکن اس کے اندر اگر ہم ڈائٹ سے اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تو وہ بڑے آرام سے ہر انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے تو 6.8 سے اس کو ریورس کیا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو 14 HbA1c سے بھی ریورس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو اب ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ ڈائبٹیز کے کانسیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں, جس کے اندر لوگوں کی امپوٹینسی ہو جاتی ہے, پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں, آنکھیں بینائی چلی جاتی ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور پتہ نہیں لگتا. اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہیں, ڈائریکٹ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. جی تقریباً آپ کو یہ اگر آپ اس ڈائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی, تو آپ کو 27 جو بیماریاں ہیں اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے, اور آپ کی باڈی آٹومیٹکلی آپ کو رسپانس کر رہی ہوتی ہے کہ جی آپ یعنی کہ بیسیکلی ہے کیا یہ ڈائٹ کا آپ کا؟ اس میں کاربس کو آپ نے کم کرنا ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹس کو. لو کارب ڈائٹ ہے یہ. ہاں جی, لو کارب ڈائٹ کہہ لیں. اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس کو ہم کم کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یعنی کہ اس میں پروٹین کا لیول کیا رہتا ہے؟ بہرحال میں لو کارب ہم نہیں کہیں گے, پہلی سٹیج میں نو کارب. ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے ہی نہیں, اس کو بالکل. سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہے لو کارب, کیوں جیسے ہی ہاں کہہ سکتے ہیں, لیکن ہر چیز میں چونکہ کارب ہوتے ہیں تو اگر نو کارب بھی کہیں تو آپ ڈیلی کے 20 سے 50 گرامز کے قریب کارب یوز کر رہے ہوتے ہیں, لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ریشو یہ ہوتا ہے کہ آپ 70% جو ہے وہ فیٹ یوز کرتے ہیں, اور فیٹ کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے نیچرل فیٹ. وہ کیا کیا ہے؟ وہ ہے سب سے اچھی چیز تو ہمارے علاقے میں جو ہے وہ دیسی گھی ہے. وہ اب پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے. دیسی گھی جو ہے وہ کھانے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. دوسرے نمبر پہ مکھن ہے. ٹھیک ہے. پھر چیز ہے, پھر اس طرح اولیو آئل ہے, پھر پینٹ آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آئل کے طور پہ یہی چیزیں ساری یوز کرنی چاہیے. تو تقریباً 70% ہم فیٹ یوز کرتے ہیں, 20% جو ہے یہ 25% جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پروٹین, اور 5% جو ہے وہ ہم کاربوہائیڈریٹ یوز کرتے ہیں. اسٹارٹ میں اگر آپ 3 مہینے, میرا اندازہ ہے کہ 3 مہینے اگر آپ یہ یوز کر لیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز بالکل تقریباً نارمل پہ آ جائے گی, اور اگر آپ انسولین لے رہے ہیں یا گولی کھا رہے ہیں تو گولی سے نجات مل جائے گی آپ کو. تو یہ جو کاربز ہم لیتے ہیں اس میں گڈ کاربز اور بیڈ کاربز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو اگر تو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نو کاربز, تو بڑا ناممکن سی بات ہے. ہمارا جس طرح کا یہاں پہ ڈیلی روٹین اور لائف سٹائل ہے, تو گڈ کاربز ایسے کیا ہوئے کہ جو آپ پھر اس کو لیں؟ ویجیٹیبلس میں جو کاربز ہیں وہ لینے ہم نے. ویجیٹیبلس میں بھی یعنی ہر چیز میں کاربز تو ہیں ہی, وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. اور جو جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو کارب, وہ ایک ٹرم کہہ سکتے ہیں, اس میں 25 سے الاؤڈ ہے. ہاں, تو وہ آپ ویجیٹیبلس کھائیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو کاربز ملیں گے. جیسے اگر ہم مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو اس میں بھی بیسکلی تھوڑے سے کاربز ہیں, تھوڑے سے. ادروائز تو وہ پروٹین سورس ہے. جی, فیٹ کا سورس ہے اس کے اندر. ہاں, اومیگا 3 اور اومیگا 6 کے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اس میں, تو وہ آپ کا اس طریقے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. اس کے اندر جو ڈائبٹک کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسولین لگا رہے ہیں تو بڑا اس کو احتیاط سے آپ نے اس کو کرنا ہے, کیونکہ جب آپ کاربس نہیں لیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی انسولین کم بنے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا ہو جائے, کہ آپ نے انسولین بھی لگائی ہے اور آپ کا ایک دم شوگر لیول نیچے آ جائے. تو اس کو بڑے احتیاط سے ایک طریقے سے جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے تو اس کے ساتھ اس کو کرتے جائیں. آسان الفاظ میں ہمارے سننے والوں کے لیے آپ یہ بتائیے کہ روزمرہ روٹین میں ہم اپنی کس طرح سے ڈائٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں کیسے ایڈجسٹ کریں؟ ہمیں بریک فاسٹ میں کیا لینا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نالج, سب سے پہلے اس کا نالج لیں. اچھا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب آپ کو نالج آ جائے گا تو پھر آپ کسی کے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کے سامنے ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی. ٹھیک ہے. یہ ہمارے معاشرے میں تو یہاں پہ دعوتیں عام چلتی ہیں. ہمارا دیکھیں ایک ہی ہے سورس انجوائمنٹ کا. کوئی پاس ہو گیا چلو کھانا, کوئی فیل ہو گیا چلو کھانا, کوئی شادی ہے تو چلو کھانا, میچ جیت گئے تو چلو کھانا, کسی نے کوئی تھوڑی سی غلطی چلو ٹریٹ پہ آ گئی چلو کھانا. تو یہ تو وہ کھانا ہی ہے ہماری سوسائٹی. جی ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو. سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. اچھا, اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں.
کہ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے جو پریزیڈنٹ ہمارے نئے بنے ہیں میاں نعمان کبیر صاحب جی ان کے آنر میں دعوت تھی. جاوا صاحب احمد علی ہاں جی ماشاء اللہ انہوں نے دعوت کی تھی. تو ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکہ سے ڈاکٹر MBBS کر کے ڈاکٹر ہے, ڈائبٹیز کا 2 اس لیول کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. علی جاوا جی جی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. جی تو میں نے کہا جاوا صاحب کو بتائیں وزن کیسے کم کریں. وہ کہا جی گردن کی ایکسرسائز کر لیں تو وزن کم ہو جائے گا. میں نے کہا جی یہ گردن کی کون سی ایکسرسائز, یہ تو پہلی دفعہ سنی ہے. ہاں اور آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں. کہتے سیدھی سی میں کر کے دکھاتا ہوں. کھانا سامنے آئے آپ گردن اس طرح ہلا دیں کہ میں نے نہیں کھانا. جبکہ اب کھانا لگے ہوئے میں سلیکشن کر دی. دنیا کی سب سے مشکل ترین ایکسرسائز بتائیے کہ سامنے پڑا ہو تو آپ. میں تو اس دن سے کر رہا ہوں بلکہ ان کے ہی کھانے میں نے شروع کر دی. اچھا اس نے انسسٹ کیا نہیں آج نہیں کرنی. میں کہا نہیں جی آج یہ ابھی سے شروع کرنے لگے. اس میں دیکھیں چاول لگے ہوئے ہیں, روٹی لگی ہوئی ہے, یہ آپ نے نہیں کھانی. ٹھیک ہے. یہ کار والے جو انہوں نے کہا کہ وہ ہے گوشت پڑا ہوا ہے وہ کھا لے, سیلڈ پڑا ہوا ہے وہ کھا لے. سلیکشن تو اس وقت ہی بس یہ آپ کے منہ کا کنٹرول ہے, وہ آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جنک فوڈ کو بالکل اوائڈ کر دیں. جنک فوڈ تو ہے ہی نہیں اس میں. دیکھیں اس کے اندر سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جب آپ دعوتوں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, دعوتوں پہ تو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جا کے کھائیں گے نہیں تو وہاں پہ میزبان برا محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہ کلچر میں اس چیز کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. میاں صاحب نے صحیح کہا کہ میں اس کا یہ حل کرتا رہا ہوں کہ آپ ایک پلیٹ لیں, اس کے اندر 50% جو ہے نا سیلڈ ڈال لیں. ٹھیک ہے. اور باقی گوشت ڈال لیں, کیونکہ جس بھی دعوت پہ آپ جائیں گے وہاں تک گوشت ہے یا سبزی ہے یا چلو اس طرح چیزیں ہیں. اور ساتھ میں نان اور چاول ہیں. نان اور چاول کو آپ بالکل ہاتھ نہ لگائیں. اور جب آپ کی پلیٹ بھری ہوگی تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے کہ تسی کچھ کھا نہیں رہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور آپ کھاتے رہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ دعوتوں میں گوشت تھوڑا زیادہ ہی کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ گوشت اس کے حساب سے کھا لیں اس کا. ٹھیک ہے. وہ ضروری ہوتا ہے. ہاں وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری جو دعوتیں ہیں وہ بیسیکلی اور گوشت میں کاربوہائیڈریٹ اتنے ہیں. شورما اور وہ بروسٹ. گوشت میں تو پروٹین ہے نا. ہاں گوشت تو پروٹین کا سورس ہے. تو اس میں جب سے میں نے یہ کیا, میں نے تو پہلے اس کو اسٹڈی کیا اور میں بالکل عام لوگوں کی طرح تھا. بہت زیادہ 2 روٹیاں کھانا ہے اور صبح کے ٹائم سلائس کھانے, 2 یا 3 سلائس کھانے انڈے کے ساتھ, اور رات کے ٹائم چاول کی بڑی پلیٹ کھانی. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو پھر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے, میں نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی ہیں. لیکن چھوڑنے کے لیے ٹرانزیشن چاہیے. ٹرانزیشن آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے انسان نے, اور اس کے بعد گریجولی اس کو کام کریں, کیونکہ ایک دم بھی کام کریں گے تو کمپلیکیشن آ جائے گی آپ کی. لیکن دیکھیں میرا یہ سوال تھا کہ لوگ اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے کرنی ہے ڈائٹنگ, میں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, لیکن جب کھانے کے لیے چیزیں روٹین میں ہمارے گھروں میں جو کچھ پکتا ہے, جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم کھاتے جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ایک آسان الفاظ میں یہ بتائیں کہ بریک فاسٹ میں کیا لینا چاہیے, آپ لنچ میں کیا لے سکتے ہیں, اور ان بٹوین کچھ اسنیکس وغیرہ کچھ لینے ہیں وہ کیا ہے. دیکھیں بریک فاسٹ کے کھانا کتنے بجے تک کھا لینا چاہیے, یہ سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. رات کو کیا کھانا چاہیے یہ بھی امپورٹنٹ, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل چیزیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اس کو اس طرح سے کنورٹ کیا کہ اس کے اندر آپ انڈے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پروٹین کا سورس ہے, اور فرائی بھی کھا سکتے ہیں اور ہول ایگ بھی کھا سکتے ہیں. اس میں بوائلڈ کھا لیں تو سب سے بوائلڈ بھی کھا لیں, یہ چیزیں کر لیں. تو میں جب سے میں نے یہ ڈائٹ اپنی چیز چینج کی تو میں فرائیڈ ایگ کھاتا ہوں, دیسی گھی میں فرائی کر کے. اچھا یہ ہول ایگ لیتے ہیں یا ایگ وائٹس لیتے ہیں؟ ہول ایگ کھاتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایگ یولک کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ نیوٹریشن, ٹھیک ہے, وہ بھی کھانی چاہیے, اور اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو لیٹسٹ ریسرچ اس سے پہلے جو کولیسٹرول کے حوالے سے لیٹسٹ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے. اور جو چیزیں میں نے کی ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں نے 1 فیبرری کو اپنے سارے ٹیسٹ کرائے, لیپڈ پروفائل کرایا, بلڈ ٹیسٹ کروایا سارا, اور HB1C کروایا. ٹھیک ہے. اور LFT اور RFT یہ سب چیزیں کروا کے, ٹھیک ہے, وہ جو رپورٹ تھی وہ اپنے پاس رکھی. اوکے. اس کے بعد اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا شروع کیا, اور سپٹمبر میں جا کے میں نے دوبارہ ٹارگیٹ فٹ رکھا ہوا تھا کہ میں سپٹمبر میں کروں گا. میں نے سپٹمبر میں دوبارہ یہ سارے ٹیسٹ کروائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے ٹیسٹ جو ہے نا میرے بالکل پازیٹیو سائڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہے. جو پہلے کولیسٹرول بھی زیادہ تھا اور HB1C ٹرائیگلیسرائڈ بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے.
یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو اپنے تقریباً یہ 6 ماہ کے بعد میں نے کروایا, لیکن میں نے 3 ماہ میں نے محسوس کیا کہ 3 ماہ بعد میں ٹھیک ہو چکا ہوا تھا. یہ آپ کی باڈی آپ کو آٹومیٹکلی فیلنگ آ گئی تھی, آپ کو فیلنگ آ جاتی ہے آپ کو. ناؤ یو آر گڈ ٹو. بیسیکلی جو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں جو ڈائبٹیز والے لوگ ہیں وہ تو خود جانتے ہوں گے کہ لیزینس بہت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, جہاں بیٹھ گئے بس وہیں پہ بیٹھے رہے, ٹھیک ہے, اس قسم کی. اور باڈی کے اندر انفارمیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے, باڈی کی فنکشننگ بالکل سلو ہو جاتی ہے. جب یہ ڈائٹ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کی چربی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. چربی جب ختم ہوگی تو باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے. باڈی ایکٹیو ہوگی, تھوڑا سا رسپانس لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جی آپ تو بڑے ڈفرینٹ محسوس کر رہے ہیں, پتلے لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے ویسے ہی, اور بندہ اور موٹیویٹ ہو جاتا ہے. کمپلیمنٹ آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے. ہاں, وہ موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ چلتی ہیں. اور جب یہ آپ کی صحت کے لیے ہے, یہ کسی میں آپ جیسے اب آپ کو بتا رہا ہوں, جس بندے نے یہ کرنا ہے اس نے اپنی صحت کے لیے کرنا ہے, اور آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ اپنی فیملی کے لیے اچھے ہیں. میں یہ ساری چیزیں جب پڑھتا رہا تو اس میں ایک بندے نے بہت اچھی چیز کی کہ باپ اپنی اولاد کو سب سے اچھی کیا چیز دے سکتا ہے, تو وہ اپنی صحت دے سکتا ہے. اگر باپ کی صحت اچھی ہوگی تو اس کی اولاد کے لیے سب سے اچھی چیز وہی ہے. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور واقعی. اور میں اس میں بڑی پریویلیج محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ وہ میرے سے بھی زیادہ ہیلدی ہیں. ماشاءاللہ 78-79 ان کی ایج ہے, اور وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے, میرے سے ڈبل کام کرتے ہیں. صبح دکان پہ بھی جاتے ہیں, پھر فیکٹری آتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی صحت کو صحیح رکھا, اس کو پریورٹی پہ رکھا نا. ہاں, وہ ہم شادیاں تو خیر اب تو جلدی چھٹی ہونے لگ گئی, جو لیٹ بھی شادیاں ہوتی تھیں وہ کھانا صحیح کھاتے ہیں, لیکن آ کے اس کی ساری کیلریز برن کرتے ہیں. وہ 2 گھنٹے جو ہے نا اس کے بعد واک کرتے ہیں. لیکن پہلے جو شادیوں کا کنسیپٹ تھا رات کو 2 بجے تک, سر وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی آگے رات کو پھر آپ 2 گھنٹے ہم لوگ آ کے لیٹ جاتے تھے, اور وہ چونکہ ہمارے گھر کا لان ذرا بڑا ہے, وہ 2 گھنٹے تک وہاں پہ واک کرتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ کو کچھ چلنا چاہیے, چاہے وہ کولوں پہ کیوں نہ چلنا. جی ویسے 7 بجے قریب اہم ہے اس کا کھانے کے بعد. یہ چیز آپ نے جو پوچھی تھی, رات کا کھانا تقریباً 7 بجے قریب یا مغرب کے ٹائم سے قریب سب اسلامی ٹائم کے مطابق چلیں گے نا, مغرب کے بعد آپ کھانا کھائیں اور عشاء کے بعد آپ سو جائیں. یہ جو رات کو 10-11 بجے بیٹھ کے کھانا کھانے کا کانسیپٹ ہے, یہ بہت غلط ہے, نقصان دہ ہے. تمام بیماریوں کی جڑ بھی یہی چیز ہے. جی, تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوراک اور ڈائٹ جو ہے وہ تو آپ نے ساری اس کو پورا پروٹوکول فالو کیا. اس میں ایکسرسائز کا کتنا عمل دخل تھا؟ 20% کے قریب ایکسرسائز کا عمل دخل ہے اس میں, بالکل ہونی چاہیے, واک ہونی چاہیے. آپ کیا پریفر کرتے ہیں, واک کرتے ہیں یا؟ میں واک کرتا ہوں, میرا گھر لارنس گارڈن کے بالکل پاس ہے, تو میں بڑا کنوینئنٹ ہے آپ کو. ہاں جی, بہت کنوینئنٹ ہے. میں رات کے ٹائم جو ہے نا وہ کھانے کے بعد واک کرتا ہوں. گڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر واک کے ساتھ بھی ایکسرسائز کا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے ہٹ, ہائی انٹرول ٹریننگ, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی ہوئی واک کریں گے تو وہ آپ کو امپیکٹ جو ہے نا وہ جاگنگ کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے اپنا جو واک کر رہے ہیں نارمل واک کرنی ہے, آپ نے تیز واک نہیں کرنی, بیچ میں 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے لیے اسپرنٹ کر دینی ہے, تیز دوڑنا ہے, ہائی انٹینسٹی میں آ جاتے ہیں, ہائی انٹینسٹی میں چلے نا, یہاں تک کہ آپ کی جو پلس ریٹ ہے وہ 1.5 چلی جائے. ٹھیک, یعنی کہ اگر آپ کی 80 یا 90 ہے 140 تک چلی جائے. اس سے آپ کا ایک تو میٹابولزم میں بھی بڑا اچھا پازیٹیو اس کا امپیکٹ آتا ہے. جی, اس سے ساری وینز جو ہے نا آپ کی وہ بلڈ کی سرکولیشن بہت تیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے واک کی ہوگی وہ آپ کی اس کا امپیکٹ ڈبل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ صرف واک کے لیے نہیں, آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں, آپ جم کر رہے ہیں تو جم کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کرنی ہے آپ نے, اور اس کے بعد کرنا ہے. کیلریز اچھی برن ہو جاتی ہیں, کیلریز بھی برن ہو جائیں گی اور اس کا امپیکٹ ڈبل ہو جائے گا. ڈبل امپیکٹ ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو موسمی پھل وغیرہ ہیں, ہر موسم کا نیا ایک پھل ہوتا ہے, پھل کے اندر تھوڑی ریسٹرکشن ہے اس کے اندر, اس کے اندر تھوڑے بہت کم پھل کھانے ہوتے ہیں, اس میں اسٹرابریز کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انار کھا سکتے ہیں, بہت زیادہ انار نہیں لیکن تھوڑا سا انار, اور آڑو کھا سکتے ہیں.
اور پھل کو آپ نے فروٹ کو ویسے ہی لینا ہے, را لینا ہے, اس کا جوس نہیں بنانا. جوس نہیں پینا, جوس جو ہے وہ تو پھر کافی اس میں الرجی لیول. پھل میں بھی بیسیکلی جو شوگر کے مریض ہیں وہ پھل کو ذرا اوائڈ کریں, کیونکہ اس کے اندر گلوکوز اور فروکٹوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ شوگر کا ایک سورس ہے وہ, تو وہ آپ کو لیور کو جا کے پھر ہٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اب سردیوں کی سوغات ہے, ڈرائی فروٹ, اس میں کیا کیا لے سکتے ہیں؟ جی ڈرائی فروٹ تو بہت اس کی اچھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈرائی فروٹ کے اندر چونکہ فیٹ کا سورس ہے, میں نے آپ کو بتایا فیٹ ہم نے زیادہ کھانی ہے, تو اس کے اندر آپ کافی ساری چیزیں, مونگ پھلی کھا سکتے ہیں. اخروٹ اس کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ جب ڈرائی فروٹ کی رینجز میں آتے ہیں تو وہ آپ کو فیٹی ایسڈ جو ملنا ہے آپ نے, وہ اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہمیں چاہیے ہوتا ہے. دونوں ہی جو ہے نا صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن اومیگا 6 اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تو ہمیں تھوڑی انفلمیشن ہو جاتی ہے, سوجن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو کور کرنے کے لیے اومیگا 3 آپ کا جو ہے نا بیلنس کرتا ہے. 1:4 کی ریشو ہونی ضروری ہے اس کے لیے. اس میں کیا لے سکتے ہیں؟ اس میں سب سے اچھا جو ہے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے علاقے کے حساب سے اخروٹ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ویسے فلیکس سیڈ اچھا ہے, السی کا بیج جس کو کہتے ہیں, وہ السی کے بیج میں بھی اومیگا 3 بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, باقی جو چیزیں ہیں مونگ پھلی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ناریل کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہے نا یہ کافی اچھی ہیں صحت کے لیے. ناریل کے اندر تو MCT آئل بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کی فیٹ برننگ کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے. مطلب یہی ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کاربز ہونے چاہیے, پروٹین ہونی چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے میرے پاس میرے اپنے گھر میں بھی, میرے ڈراور میں اور آفس میں بھی کولیسٹرول کی گولی اور اس طرح بلڈ پریشر کی گولی یہ ہر وقت موجود ہوتی تھی اور میں کھاتا تھا. ٹھیک, جب سے میں نے یہ ڈائٹ کی ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی بالکل میری ختم ہو گئی. میں نے اس کے بعد ایک گولی بھی نہیں کھائی. اس کے لیے لوگ آپ سے پھر جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس میں؟ جی اس وقت بس فی سبیل اللہ لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ جو ہے نا وہ اس وقت ڈائریکٹ رہنمائی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کے حساب سے آپ چلیں, اور اس میں بہت زیادہ مسئلے مسائل نہیں. آپ صرف 3 مشینیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو آپ اس سے بالکل 100% کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک ویئنگ بیلنس آپ کے پاس ہو, ایک آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر ہو اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اور تیسرا ڈائبٹک کے لیے آپ کا گلوکومیٹر ہو. گلوکومیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. چلیں, یہ بڑا ہمارے لیے ایک اچھی انفارمیشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی آلویز ونس دا ریس. آپ نے ان ساری چیزوں کو, ان سارے پروٹوکولز کو ضرور اڈاپٹ کریں, اپنی ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر ضرور غور کیا کریں, جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. لائف سٹائل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ڈے ٹو ڈے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے ڈائٹنگ شروع کی, میں نے جم جانا شروع کیا, میں نے واک کرنی شروع کی, تو ود ان فیو ڈیز ہی مجھے جو ہے اس کا وہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پھر اپنا ایک لائف سٹائل بنانا پڑتا ہے, چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. میاں صاحب, میں جاتے جاتے صرف ایک اخبار میرے سامنے ہے, تو سب سے بڑی جو شے سرخی لگا دی ہے وہ نیسلا ٹاور کو بھروچ سے اڑا دینے کی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے حکم نامہ سمجھے جاری کر دیا ہے. یہ کیا ہے حکم نامہ جاری ہوا ہے؟ یہ رہائشیوں کو اتنا مطلب کمپنسیٹ کریں گے, کیا کریں گے, یہ کیا معاملہ ہے, اتنا سخت آرڈر دیکھیں بھروچ سے اڑا دیں؟ اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ کیا قصہ کیا. جی جی, میں نہیں اس کو جسٹیفائی کرتا کہ جی بلڈنگ رہنی چاہیے یا اس کو جرمانہ دے کے, تو جن لوگوں نے اپنی جمع پونجی ساری زندگی کمائی وہ لگائی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب یہ بننا شروع ہوا تھا اور کمپلیشن تک, جی جی, وہ محکمے کے وہ لوگ کہاں پہ تھے؟ ٹھیک ہے, کیا آپ نے ان کو پنش کر لیا پہلے؟ ہاں, پہلے تو ان کو پنش کرے نا. جناب آپ کے دور میں یہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی, آپ سوئے ہوئے تھے, آپ نے تنہائیں بھی لی. اتھارٹیز کہاں پہ تھیں جب یہ آپ نے تنہائیں بھی لی اور کے ڈی اے کو چیک کرنا چاہیے تھا, ان سے پیسے بھی لیے, تنہائیں علیحدہ لی اور اس انلیگل کنسٹرکشن کروانے کا آپ نے حصہ لیا. اس کے بعد جب نقصان ہوا, اچھا وہ بنا کے چلا گیا ہوگا ٹھیک ہے, جسے بلڈنگ میں, ظاہر سی بات. اب تو نقصان ہے جو رہ رہے ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو سیف نہیں سمجھا جاتا. سیف نہیں سمجھا کہ جی ایک جگہ لے لی, بعد میں ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ وہ تھی انلیگل تھی, اس میں بلڈنگ انلیگل بن گئی. تو کائنڈلی سپریم کورٹ کو یہ بھی ساتھ فیصلہ کر, میں نہیں
ان کے فیصلے پہ کوئی کرٹیسائز کرتا، اور جو کرنے کا مجھے حق ہے، مگر میں اس لیے نہیں کرتا کہ فیصلہ ان کا بالکل درست ہوگا. ان کو ساتھ میں ان لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہیے، چیف منسٹر سے لے کے اس انسپیکٹر تک، کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے تو آپ سوئے ہوئے تھے، تو آپ کہاں تھے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ فوج کی مدد سے کارروائی 1 ہفتے میں مکمل کریں اور حکومت رہائشیوں کو مالک سے رقم واپس کروائے. ٹھیک ہے جی، پھر کیسے دلوائے؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسے ہی نہیں ہے، وفاق کے پاس، حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور یہ مراد علی شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو عوام کے ساتھ تو بڑا پھر یہ ظلم ہوگا. ظلم ہے جی، بالکل ظلم ہے. بہرحال اس کے اوپر غور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، مزید اس کو جو ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو پہلے جگہ دینی چاہیے، یہ الٹرنیٹیو جگہ دے، پھر طریقہ کار یہ ہے. ضرور ان سے، کیونکہ لوگوں کو سڑک پہ لے آنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے، اور یہ ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیونکہ یہ میں نے اس لیے اس کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھا کہ بالکل جو شہ سرخی ہے وہ ہے بھی اہم خبر ہے، اہم خبر ہے، نیشنل ٹاور بارود سے اڑا دیں. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں جناب. میرا خیال ہے کہ ہمارا آج کا جو ہے سارے جو ٹاپکس ہیں ہم نے وہ کور کیے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ سے بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی. اس سے پہلے ایک ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ آپ نوٹ کیجئے 0333 1917 666 0333 033 ہے نا، وہ 333 آئے گا، 033 اچھا 1917 6666. اچھا آگے 6666 ہے، 033 ہے. یہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے یہ کریکشن کر دی، آپ کا بہت شکریہ. تو یہ 033 1917 ٹیٹرا 6 آ گیا. اور کسی نے ہیلتھ کے متعلق بھی اگر یہ اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیسر مجید صاحب سے لوگ جو ہیں وہ سوال کریں، اور اپنی جو ہے وہ شوگر کے متعلق، اپنا وزن کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس کے متعلق اپنا جو ہے نا ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کیسر مجید صاحب جو ہیں وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے آگے بھی رابطے میں رہیں گے اور ان کو مدعو کرتے رہیں گے، تاکہ یہ ہمارے کیونکہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے. آج کے زمانے میں ہر کوئی اپنی صحت کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے. یہ جیسا کووڈ-19 کے بعد جو معاملات بنے ہیں، ہیلتھ از پریورٹی. اپنا سب خیال رکھیں جی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.